السلام علیکم. میں نے اصول دین کی بک چوز کی ہے بائے سید مکارم شیرازی صاحب. اس میں میں صرف توحید کے بارے میں کچھ بیان کر سکوں گا. اللہ کی جستجو ہمارے اندر آٹومیٹیکلی موجود ہونی چاہیے. اس کی میں 3 مثالیں دوں گا کہ اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ انکانشیس ہو جاتا ہے, اس کو ہاسپٹل لے کے جائیں تو کانشیس آنے کے بعد 3 سوال ضرور کرے گا. یہی 3 سوال ہمارے اس دنیا کے بارے میں بھی ہونے چاہیے. اس کے علاوہ یہ کہ اگر آپ انڈائریکٹلی کسی پارٹی میں کسی دعوت میں انوائٹڈ ہیں تو آپ جب جائیں گے تو اس دعوت سے فارغ ہونے کے بعد یہ 2 سوال ضرور پیدا ہوں گے کہ یار الٹیمیٹ انوائٹی کون تھا, تاکہ میں اس کا شکریہ ادا کر سکوں. تو یہ جو تمام نعمتیں ہیں ہمارے پاس, اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہمیں کسی ذات کو ڈھونڈنا ہے. اگر آپ کسی انسیف انٹرسیکشن پہ موجود ہیں اور وہ بہت ڈینجرس انٹرسیکشن ہے اور آپ کو بتایا جاتا ہے, وہ بہت سارے راستے ہیں, ہر بندہ ہر راستے کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ راستہ سیف ہے, تو آپ یہ 3 کام ضرور کریں گے. آپ پاسبلٹیز دیکھیں گے, ان کو انالائز کریں گے اور ایک صحیح راستہ چوز کر کے آپ اس راستے پہ چل پڑیں گے. تو ہمیں ایک راستہ ڈھونڈنا ہے. دوسری چیز سائن آف ایگزسٹنس. اگر آپ کو کوئی اچھا ایک بک ریفر کرے اور بتائے کہ یار اس کا رائٹر بہت اچھا ہے, تو وہ بک ڈیمانڈ کرے گی کہ آپ اس کو ورڈ بائی ورڈ بہت غور سے تحقیق کے ساتھ پڑھیں. تو یہ جو کائنات ہے, اس میں آپ کو کتنے ایسے سائنس نظر آتے ہیں, کتنی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں. تو ڈیفینیٹلی اگر انسان سوچے تو یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ اس کے رائٹر کو ڈھونڈیں. تو یہ سائنس ہیں اللہ کے. اچھا, عقل. اب جو موسم, آب و ہوا اور زمین کا سلیکشن کرتے ہیں پلانٹنگ کے لیے, اور آگ اور پانی میں جو ڈفرینس ہے, اس ڈفرینس کا قائم ہونا, وہ ڈفرینس کیا ڈفرینس ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کے ایک جسم میں ایک جگہ چوٹ لگتی ہے تو پورا جسم اس چوٹ کو فیل کرتا ہے اور اس کو ہیل کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے. تو یہ وہ چیزیں جو نان سبسٹنس ہیں. تو عقل کہتی ہے کہ جو کریٹر ہوگا وہ سبسٹنس نہیں ہو سکتا ان تمام چیزوں کا. ڈیفینیٹلی یہ سائنس ہیں خدا کی ذات کے. اب خدا کو پہچانا کیسے جائے؟ دیر آر 2 ویز, انر وے اور آؤٹر وے. انر وے میں یہ ہے کہ اگر مطلب انٹلیکچوئلس کہتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہو, اس کو آپ کوئی ایجوکیشن نہ دیں, کسی قسم کی ٹریننگ نہ دیں, تو وہ اپنے اندر ایک خاص قسم کی پاور اور ایک آواز فیل کرے گا. اگر وہ اس وقت بھی فیل نہیں کرتا, پھر بھی فیل نہیں کرتا, تو ایک وقت آئے گا جب ایکسٹریم ٹربل میں جب وہ آئے گا تو اس کو ضرور پاور فیل ہوگی اور وہ اس کو ضرور وہ آواز کو سنے گا. نیچر کہتی ہے یہ. اس کی بہت ساری ایگزامپلس ہوں گی. اگر وہ اس وقت بھی نہیں فیل کرتا تو جب وہ وینش ہو رہا ہوگا, اس کی ڈیتھ ہو رہی ہوگی, تو وہ ضرور اس آواز کو فیل کرے گا اور اس پاور کو فیل کرے گا. اس کی بھی ہسٹری میں بہت ساری مثالیں ہیں جس میں فرعون ہے. اور اس آواز کا موجود ہونا نیچرل ہے, یعنی کہ یہ کوئی ٹریننگ سے آئی ہوئی چیز نہیں ہے یا ایجوکیٹ کی ہوئی چیز نہیں ہے, نیچرل ہے, اسی لیے آج تک چینج نہیں ہوئی. آؤٹر ویز میں کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں اپنے آس پاس تو ہر چیز ایک دوسرے سے ربط رکھتی ہے. پودوں کا زمین سے ربط, کیڑے مکوڑوں کا پھولوں سے ربط, ٹھیک ہے. تو ہر چیز ایک دوسرے سے ربط رکھتی ہے لیکن ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سسٹمز کا موجود ہونا, آپ کی اپنی باڈی کے سسٹمز ہیں یا جتنے بھی کریچرز ہیں, لائک فار ایگزامپل سن سے لائٹ کا آنا, کلاؤڈ سے رین کا آنا, یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سائنس ہیں اللہ کے جو نظر آتے ہیں آپ کو. جو ذہن ہے آپ کا, جو مائنڈ ہے, اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے, انٹینشنل پارٹ اور ان انٹینشنل پارٹ. انٹینشنل پارٹ وہ ہے جس سے آپ چلتے ہیں, پھرتے ہیں, بات کرتے ہیں, اور ان انٹینشنل پارٹ وہ ہے جس سے آپ کا سسٹم چلتا ہے باڈی کا, جیسے ہارٹ ہے, کڈنی ہے. تو ریسرچرس کہتے ہیں کہ اگر آپ کا ذہن سے آپ اپنی پوری باڈی کو کنٹرول کر سکتے ہیں, ہیل کر سکتے ہیں. دیٹس اے ڈفرنٹ ریسرچ. دوسرے پارٹ دماغ کے ہیں جو کہ برین, میموری. اگر آپ اپنی میموری کو سوچیں ذرا ایک مرتبہ کہ اگر وہ تمام چیزیں آپ پرنٹ کریں تو وہ کمروں کے کمرے آپ بھر دیں گے. تو یہ چیزیں نان سبسٹنس ہیں, یہ سارے سائنس ہیں اللہ کے. ایک پرندہ, بیٹ, چمگادڑ, وہ اندھیرے میں اتنا کانفیڈنٹلی فلائی کرتا ہے جتنا ایگل دن کے وقت کرتا ہے. وہ اپنے کانوں کو آنکھوں کی طرح یوز کرتا ہے, دیکھنے کے لیے یوز کرتا ہے. کانسیپٹ آف ریڈار اسی پرندے سے آیا ہے. سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ وہ اپنے تھروٹ سے خاص قسم کی آواز نکالتا ہے اور نوز ہول سے واپس لیتا ہے اور پھر کیلکولیٹ کرتا ہے ڈسٹینس. نینو سیکنڈس کا کام ہوتا ہے جس میں وہ ٹریول کر رہا ہوتا ہے, تو اس کی سپیڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے. تو آپ اس پورے پروسیس کو سوچیں تو یہ نہج البلاغہ میں مولا علی نے بیان کیا ہوا ہے. کچھ دوسری چیزیں ہیں جس میں ریلیشن شپ بٹوین انسیکٹس اینڈ فلاورز کی ایگزامپل دی گئی ہے بہت ڈیٹیل میں. کریشن آف ماسکیٹو ان کمپیئر ود ایلیفینٹ,
اور بیلنس بٹوین فورس آف اٹریکشن اینڈ فورس آف ریپلجن ان الیکٹران اینڈ پروٹون ٹو اوائڈ دا کولیجن ان ایٹم. یہ تمام سائنس ہیں. اب ایٹریبیوٹس، خدا کے ایٹریبیوٹس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے، ایک صفات ثبوتیہ اور ایک صفات سلبیہ. صفات ثبوتیہ یہ کہ تمام جو اچھی چیزیں ہیں وہ خدا کے اندر موجود ہونا، جو شر ہے یا بری چیزیں ہیں، بری صفات ہیں، ان چیزوں کا خدا کے اندر نہ ہونا. یہ ایک بہت بڑی الگ ایک ڈسکشن ہے جو اس کتاب میں موجود ہے. پیج 54 پہ مولا حسین علیہ السلام سے بصرہ کے لوگوں نے صمد کے بارے میں پوچھا تھا، تو اللہ الصمد، تو اس کے بارے میں انہوں نے ایک لیٹر لکھا تھا بہت ڈیٹیل میں. بہت اچھی ایکسپلینیشن اس کے اندر موجود ہے. آئی ول ریفر یو گائز کہ آپ اس کو ضرور پڑھیں. خدا توفیق دے کہ ہم خدا کو پہچان سکیں، سمجھ سکیں اور اپنے اعمال کو بہتر کر سکیں. خدا حافظ.